السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل سچی باتیں اچھی باتیں پر آپ کا ہوسٹ محمد حسن جان سے. تو ساتھیوں، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کمٹ کیا تھا کہ میں اس چینل پر واقعات، کہانیاں اور بہت کچھ شیئر کروں گا، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار واقعہ لے کے آیا ہوں جس کا عنوان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکلات سے لے کر آسانی کا سفر. تو ساتھیوں، واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بیک گراؤنڈ نالج شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ یہ واقعہ بالکل صحیح سے سمجھ سکیں. تو ساتھیوں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اسلام کے شروع کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ایسے میں زیادہ تر لوگ اس وقت مشرک یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. جب بھی کوئی انسان اسلام قبول کرتا تو مشرکین اس کے پیچھے ایک بہت ہی زیادہ شدید ریئیکشن لیتے تاکہ وہ اسلام کے راستے کو چھوڑ سکے اور اس کا جینا حرام کر دیتے. اب میں آپ لوگوں کو دوسری بات بتاتا ہوں. اس وقت عرب میں غلامی کا کلچر تھا، یعنی غریب اور بے بس لوگ بیچے اور خریدے جاتے تھے. بہت عجیب لگ رہا ہے نا، انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے. جی ہاں، اس کے علاوہ پہلے تو غلاموں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی، کیونکہ لوگ ان سے حد سے زیادہ کام کرواتے، ان کو بھوکا رکھتے اور انہیں حد سے زیادہ دردناک سزائیں دیتے. اور یہ سب تو غلاموں کے لیے صرف ایک عام سی بات تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی حیثیت سے بکتے بکاتے مکہ پہنچے. وہ عبداللہ بن جدان جو ایک مشرک تھا کے غلام تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت اسلام دینے پر حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا، مگر کسی پر ظاہر نہیں کیا. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان کے مالک کو پتہ لگ گیا کہ بلال نے تو اسلام ہی قبول کر لیا. اس کو غصہ تو آیا ہی آیا، مگر اس کو اپنی بے عزتی کا بہت ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا غلام مسلمان ہو گیا. اس ڈر سے ایک اور مشرک جو بڑے ظالم طبیعت کا مالک تھا، امیہ بن خلف، کو یہ بتائے بغیر کہ بلال نے تو اسلام قبول کر لیا، انہیں بنا پیسوں کے دے دیا. ایک اور غلام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے پر کوڑے مارے جا رہے تھے اور حضرت بلال کو بھی کوڑے مارنے کا حکم دیا، تو حضرت بلال نے انکار کر دیا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. بس پھر کیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب تو اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے. لوہے کی سلاخیں یعنی آئرن راڈز گرم کی جاتی اور ان کے جسم کو جلایا جاتا، صحرا کی گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر ایک بہت وزنی پتھر رکھ دیا جاتا. کوئلے دہکائے جاتے اور ان پر لٹایا جاتا. گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا. ظالم مشرکین عبداللہ بن جدان، امیہ بن خلف اور بہت سارے باری باری ظلم کرتے اور تھک جاتے. پھر اگلے دن پھر ظلم کا سلسلہ جاری رکھتے، مگر ان سب کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد. احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی.
ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کا وقت ختم ہو گیا اور آسانی کا وقت شروع ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی محبت سے استقبال کیا اور اپنے گھر کا انتظام ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی اور اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر ہوئی تو سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تھی۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی حضرت بلال نے پہلی دفعہ ہی اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر سب سے پہلے اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ذرا سوچیے، وہ غلام جو کل تک لوگوں کی آوازوں اور اشاروں پر دوڑتا تھا، آج اس کی اذان سن کر لوگ اللہ کی طرف دوڑنے لگے۔ تو ساتھیوں، یہ تو صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر استقامت حضرت بلال کی طرح عطا فرمائے، آمین۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔